میں نے اس وقت کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی اندر آیا تھا۔ پھر مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ کر کھینچا، تب میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب دیکھ کر میں بالکل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ یہ سب بتانے کے بعد لڑکی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ ٹیچرز نے دوبارہ اس سے پوچھنا شروع کیا کہ اندر کون تھا، بتاؤ۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد لڑکی دوبارہ بولی، میرے پیچھے اس وقت کچھ عجیب سی چیز کھڑی تھی جو نہ انسان تھی نہ کوئی جانور۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب چیز تھی۔ زمین سے لے کر کمرے کی چھت تک کوئی سایہ نما تھا۔ اس کے پاؤں نہیں تھے، دو بڑے بڑے ہاتھ تھے اور چہرے کی جگہ بس دو بھیانک سی آنکھیں۔ ان آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ مجھے جب ہوش آیا تو آپ سب لوگوں کے پاس تھی۔ لڑکی نے جب ساری بات بتا دی تو وہ پھر سے کانپنے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ وہ بہت غصے میں کسی چیز کو گھورنے لگ گئی، سامنے جو دیوار پہ گھڑی لگی تھی اسے دیکھ کر، اور پھر سے لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ میرا دوست جو کہ اس وقت ہوش میں تھا اور کافی زخمی بھی، وہ بھی بولا کہ ایک دم سے میرے سامنے بھی کچھ عجیب سی چیز آئی جب میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن گرنے کے بعد مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا کہ کوئی یہاں ہمارے علاوہ اس واش روم میں تیسرا بھی تھا۔ خیر اسکول کے عملے نے ان دونوں کو ان کے اپنے گھروں میں پہنچا دیا اور ڈاکٹر بھی وہیں ان کو گھر لے گئے اور ان کو دوا لکھ کر دی۔ دوست نے مزید بتایا کہ میں تو 2 ماہ تک زیر علاج رہنے کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن لڑکی کو ٹھیک ہوتے ہوتے کافی وقت لگ گیا۔ بس یہی کچھ ان واش روموں کی حقیقت بتائی تھی مجھے کہ ان پر جنات کا اثر تھا۔ خیر میں اپنا بتاتا ہوں آپ کو۔ دوبارہ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور پنکھا لگا ہوا تھا، لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب غریب ہونے لگ گیا۔ وہ پنکھا میری کرسی سے زیادہ دور نہیں تھا اور تھا بھی فل سپیڈ پہ۔ اس وقت قدرتی ہوا بالکل بند تھی۔ اگر ہوا تھی تو بس اسی پنکھے کی، لیکن اس وقت ہوا میں کچھ رکاوٹ آنے لگ گئی۔ ہوا میرے تک بالکل پہنچنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر پنکھے کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید پنکھے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پنکھا ٹھیک چل رہا تھا، لیکن میرے تک ہوا نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پنکھا بند کر کے دوبارہ چلایا تو تھوڑا سا ہوا کا جھونکا میرے تک پہنچا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، کیونکہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کوئی پنکھے کے سامنے کھڑا ہو اور وہ تھوڑا سا ہٹ جائے اپنی جگہ سے، لیکن وہاں تو میں اکیلا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب میں پنکھے کے سامنے کھڑا ہوتا تو ہوا بالکل مجھ تک نہ پہنچتی تھی۔ جب میں پنکھے کے سامنے سے ہٹا تو ہوا پیچھے پڑے پودوں کے پتوں کو لگنے لگی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کچھ دیر پھر سے خاموشی ہو گئی۔ تب تک میری ڈیوٹی کا ٹائم بھی ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں کمرے میں گیا اور دوسرے لڑکے کو اٹھایا۔ لڑکے کو اٹھانے کے بعد میں واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ ماحول کچھ بدل سا گیا تھا، کچھ سکون والا ماحول بن گیا، لیکن میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یہ سب جو ہوا وہ کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا لڑکا اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو کر آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں نے سوچا شاید یہ کہیں مجھ سے زیادہ نہ ڈر جائے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور اسی سوچوں میں گمسم تھا۔ مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ صبح سب کچھ نارمل تھا اور میں خود بھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتانا چاہا، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا۔ اور دن گزرنے کے بعد پھر سے شام کا وقت ہونے لگا اور مجھے پھر سے اسی عجیب و غریب ڈر والی کیفیت نے گھیرے میں لے لیا۔ شام کے کوئی 6:03 کا وقت ہوگا جب میں واش روم کی طرف گیا۔ جب میں واش روم کے نزدیک پہنچا تو پہلے والے واش روم جن پر جنات کا اثر تھا وہ تو بند تھے۔ دوسرے جو نئے واش روم بنے تھے اس طرف، جو ابھی تک استعمال ہوتے تھے۔ جب میں ان واش روموں کے نزدیک پہنچا
تو ان کا دروازہ بند تھا، جیسے کسی نے اندر سے اسے لاک کیا ہو۔ میں نے کافی زور لگایا، دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں واپس آ گیا۔ رات کے تقریباً 9 بجے کے قریب کا وقت ہوگا، تو میں دوبارہ انہی واش روم میں گیا۔ تب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں واش روم میں گیا۔ جب میں باہر نکلا تو اندر والے واش روم کا دروازہ جو تھا وہ ایک دم خود بخود بند ہو گیا، جیسے کوئی جلدی میں اندر گیا ہو۔ لیکن میرے علاوہ وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگا اور مجھے اس وقت اس واش روم کے اندر سے نل چلنے کی آواز بھی آئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جگہ پر آ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا کہ باقی دوستوں سے پتہ کروں کہیں آپ میں سے تو کوئی نہیں گیا ادھر۔ میں نے باقی تینوں دوستوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ان واش روموں میں گیا تھا؟ تو سب نے بولا کہ نہیں، ہم تو نہیں گئے تھے۔ میں نے 6 بجے والے وقت کا بھی پوچھا اور 9 بجے والے کا بھی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ باقی دوستوں سے نا کا جواب ملنے پر میں واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں اسی سوچ میں گمسم تھا کہ کچن میں مجھے پھر سے آواز سنائی دی۔ وہاں پڑی کرسیوں کو جیسے کسی نے بہت ہی غصے میں زوردار دھکا دیا ہو۔ جو ہم دوستوں نے کچن میں بیٹھنے کی غرض سے 2-3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں ہم رات کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیتے تھے۔ لیکن جب میں کرسیوں کو دھکا لگنے کی آواز سن کر ڈرتے ہوئے کچن میں پہنچا تو کیا دیکھا، وہ تینوں کرسیاں زمین پہ گری ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر ایک سرد لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ جلدی سے میں واپس پلٹا تو کیا دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے جس کمرے میں باقی دوست سوئے ہوئے تھے وہاں باہر کوئی کھڑا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اسے صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا دوست باہر کمرے کے کھڑا ہے۔ میں اس کی طرف جانے لگ گیا، لیکن وہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو میں نے دیکھا میرے سارے دوست تو کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں کمرے میں داخل ہوا، میرے سامنے ہی وہ داخل ہوا تھا، لیکن میرے کمرے میں پہنچ کر دیکھنے سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور یہ سب منظر دیکھنے کے بعد میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے ورد کرنے شروع کر دیے، جس سے مجھے کافی سکون ملا۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی سی سکون چھایا گیا، لیکن پھر اچانک سے اوپر والے کمرے میں پنکھا چلنے کی آواز نے سکون والی خاموشی میں خلل ڈال دیا، جس نے مجھے چونکا دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بس اسی کمرے میں جہاں میرے دوست سوئے ہوئے تھے وہاں پنکھے چل رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی پنکھا نہیں چل رہا تھا۔ خیر، میں نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اوپر والے کمروں کی طرف چلا گیا۔ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اوپر پہنچا تو معلوم ہوا پنکھا سامنے والے جو 2 کمرے تھے ان کے بائیں جانب والے کمرے میں چل رہا تھا۔ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی بدبو اندر سے آنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ جب یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو کمرے میں لگا ہوا پنکھا خود کیسے چل سکتا ہے۔ اس وقت ایک عجیب سا خوف پھیل گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جلدی سے پنکھا بند کیا اور واپس سیڑھیوں سے نیچے آنے لگا اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر کچھ دیر تک خاموشی چھا گئی، لیکن پھر اچانک ایک آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ اسکول کے پچھلی سائیڈ والے دروازے کے ساتھ لگی موٹر کو کسی نے چلا دیا۔ میں ایک بار پھر چونک گیا۔ وہ موٹر تو اسکول کے پچھلے دروازے کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی، جس کا سوئچ وغیرہ اسکول کے اندر لگا ہوا تھا۔ میں اب اپنی جگہ سے اٹھا اور موٹر بند کرنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ موٹر کا بٹن میں نے بند کیا، لیکن وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر جب میری نظر بلب کی روشنی میں جو اسکول کے صحن میں لگا ہوا تھا وہاں پڑی تو میں نے دیکھا، پھر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں کسی کی پرچھائی تھی جو کافی دراز قد بھی تھی اور بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید جیسے کوئی اسکول کی چھت پہ کھڑا ہو۔
میں نے ڈرتے ہوئے جب برآمدے سے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں واقعی کوئی کھڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ جب میں تیسری دفعہ پوچھنے ہی والا تھا تو وہ سامنے سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ہمت کر کے چھت پر چلا گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ساری چھت چھان ماری لیکن وہاں کوئی نہ ملا۔ مجھے پھر نیچے سے میرے دوست نے آواز دی اور بولا کہ اوپر کیا کر رہے ہو، نیچے آ جاؤ۔ میں جلدی سے نیچے جانے لگا۔ جب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دوست بار بار مجھے نیچے آنے کا بول رہا تھا۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ نیچے آ کر میں دوست کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا کیا ہوا تھا اوپر، کیا کر رہے تھے تم؟ تو میں نے بولا وہ اوپر کوئی تھا۔ تو دوست بولا کہ کون تھا؟ میں نے بولا پتہ نہیں، لیکن کوئی اوپر نہیں تھا۔ جب میں اوپر گیا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے سب جگہ دیکھا۔ تو میرے دوست نے مجھے بازو سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کے مجھے دیا اور بولا کہ پانی پیو۔ جب میں نے پانی پی لیا تو وہ بولا یہاں تو ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تم نے کس کو دیکھا؟ میں نے بولا پتہ نہیں کون تھا، لیکن کسی کا سایہ تھا۔ وہ ہنسا اور بولا لگتا ہے آپ یا تو آپ کی نیند پوری نہیں ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور نبض وغیرہ چیک کرنے کے بعد بولا کہ تمہیں تو بخار ہے۔ مجھے اس وقت بخار تو تھا لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اس سے بولا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، چھت پہ کوئی تھا اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی میرا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ تو میرا دوست میرے ساتھ بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ تم ایسا کرو جا کر سو جاؤ، تمہاری ڈیوٹی میں دے لوں گا۔ ویسے بھی کچھ دیر تک میری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ میں جاگ تو ویسے چکا ہوں، اب تمہاری طبیعت بھی خراب ہے، تم ایسا کرو کہ پیناڈول کی گولی کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، تو وہ ضد کرنے لگ گیا کہ تم کو سو جانا چاہیے۔ پھر میں نے اس کی بات مان لی اور میں گولی کھانے کے بعد سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ کافی دیر تک تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے دوست نے میری اس بات پہ یقین کیوں نہیں کیا۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں مجھے گھٹن محسوس ہونے لگ گئی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر دیکھا تو میرا دوست نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں دکھائی نہ دیا۔ اسکول کے باہر بھی آیا، وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر میں اسکول کی دوسری اسٹوری پہ گیا، وہاں بھی نہیں ملا مجھے۔ پھر کچھ پڑھنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں اس آواز کی طرف جانے لگ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ آواز اسکول کی چھت سے آ رہی ہے۔ میں ڈرتا ہوا اسکول کی چھت پہ چلا گیا تو وہاں میں نے اپنے دوست کو بیٹھے دیکھا اور حیران ہو گیا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا تو میرے تو پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ میرا دوست نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت دن کا ٹائم تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو آواز دی جو سب بھاگے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے کہ اب کیسی ہے طبیعت؟ میں نے بولا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو میرا وہی دوست بولا کہ تمہیں گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے تھے، تم بے ہوش ہو گئے تھے، تو ہم لوگوں نے تمہیں اٹھا کے چارپائی پہ لٹا دیا اور ڈاکٹر کو بلایا جس نے تمہارا چیک اپ کیا اور دوا لکھ دی، اور اب جا کے تمہیں ہوش آیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر شکریہ آپ سب کا جنہوں نے میری اتنی فکر کی، میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ پھر میں دوسرے دن وہاں سے گھر آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کی اور ان کا حال پوچھا۔ سب نے بات کی مجھ سے اور پھر میرا حال پوچھا۔ میں نے بولا کہ اب بہتر ہوں۔ تو میرے اسی دوست نے مجھے بولا کہ اتوار والے دن میں آؤں گا آپ کے گھر اور آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔
میں نے بولا بالکل ضرور آؤ، میں انتظار کروں گا آپ کا۔ میرا دوست اتوار کو دن کے ٹائم میرے گھر آ گیا۔ اس نے آ کر سلام دعا کر کے حال حوال پوچھا اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بولا کہ میں آپ سے پہلے دن سے نفرت کرتا تھا اور آپ کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن آپ کی قسمت اچھی نکل آتی ہے، آپ بار بار بچ جاتے تھے۔ لیکن ان 2 راتوں میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے کروایا تھا جادو ٹونے سے، لیکن آپ کی قسمت نے آپ کا اس ٹائم بھی ساتھ دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک دن مجھے تھپڑ مارا تھا جب مجھ سے آپ کے کپڑوں پر سالن گر گیا تھا، تو بس اسی دن سے میں نے آپ سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ تو بس ان 2 راتوں میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن نہیں پہنچا سکا۔ پھر آپ نے مجھے چھت پر کچھ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو تب اس وقت بھی میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ تب میری حالت خراب نہیں تھی بلکہ میں نے خود بنا رکھی تھی، کیونکہ منتر اسی خراب حالت میں پڑھنے والے تھے۔ لیکن جب تم نے مجھے دیکھ لیا اور دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تو میں نے وہیں پہ منتر پڑھنا بند کر دیا تھا اور تمہیں اٹھانے میں لگ گیا۔ منتر آدھے میں ختم کرنے کی سزا بھی مجھے مل گئی، لیکن تب مجھے آپ کے اوپر رحم آنے لگ گیا اور میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور پھر سے بولا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو اس کی پوری بات سنتے ہی میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر وہ میرے پاؤں میں گر پڑا اور زاروں قطار رونے لگ گیا۔ مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اسے بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملا پا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ ایک تو دوست بھی بولتے ہو، اوپر سے دوست کے سامنے ہی روتے ہو۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو، تو وہ بولا معاف کرو گے تو دیکھ پاؤں گا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے، کچھ سوچو گے بھی نہیں۔ وہ بولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اور یہ سکول میں جنات کا اثر جو تھا وہ ان صرف واش روموں تک ہی تھا، باقی جو ہوا وہ سب میرے دوست نے کروایا تھا جادو ٹونے کے ذریعے۔ خیر میں نے اپنے دوست کو تو سچے دل سے معاف کر دیا اور اس سکول کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، لیکن میں خوش تھا کہ میرے دوست نے اس برے کام سے توبہ کر لی تھی۔